اب ایک اور بھی ایک ایشو بڑا ایک زیر بحث ہے پچھلے کچھ گھنٹوں سے کہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئین پاکستان کی سالگرہ کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. آج ان کو ایک لمبا چوڑا وضاحتی بیان جاری کرنا پڑ گیا ہے, بہت لمبا چوڑا وضاحتی بیان انہوں نے جاری کیا ہے. تو کیا اس وضاحتی بیان سے یہ تاثر نہیں مل رہا کہ انہوں نے غلطی کی, وہاں جا کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ کی اجازت سے میں جو پہلے سوال تھا اس کا کچھ بات کر لوں جو میڈم نے بات کی اور بیرسٹر صاحب نے کی. دیکھیے ہمارے یہاں بالکل صحیح بات کہی, ابھی قانون یہ ایکٹ نہیں بنایا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا ایک بل 2005 کے زمانے کا حزبہ بل آیا, اس میں وہ خیر پختونخوا کی اسمبلی تھی, تو پریزیڈنٹ نے ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں ایک سپریم کورٹ کا مانگی اوپینین کہ اس کے لاء کا کیا کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن اس کہا کہ یہ غلط قانون ہے اور پابند کیا گورنر اس وقت سرحد کے گورنر کو یا خیر پختونخوا کے کہ آپ اس کو سائن نہیں کریں گے. تو یہ اگزامپل ایون بیفور این ایکٹ واز میڈ اس کو یہ اور اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحح اور وہ اس بینچ میں شامل تھے. جی بالکل. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایگزامپلز ایسی موجود ہیں کہ مطلب کہ سپریم, اور وہ بھی لارج آئی تھنک بڑی 10-12 ججوں کی آئی تھنک بینچ تھی, انہوں نے یہ ایک ججمنٹ دی کہ ایون بیفور این ایکٹ میٹ شو کریں کہ انکانسٹیٹیوشنل آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ایک موجود ہے. میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی حنا جیلانی صاحبہ. دیکھیے یہ جو حسبہ بل والا معاملہ ہے نا, یہ زبیری صاحب کو ضرور پتا ہوگا, وکیل بھی ہیں یہ, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت. یہ حسبہ بل کا معاملہ ریفرنس تھا, یہ ایڈوائزری اوپینین ہوتی ہے, یہ ججمنٹ نہیں ہوتی اور یہ آرڈر نہیں ہوتا. اور اس میں آج تک اس حسبہ بل کے جو پرنسپل سیٹ کیے تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے نے اپنے اس ایڈوائزری نوٹ میں, اس کو پریسیڈنٹ نہیں مانا جا رہا. سو آل سینئر لائرز نو دیٹ. ہم اس کو سائٹ نہیں کرتے ہیں ایز پریسیڈنٹ, ناٹ بیکاز اٹ از ڈس لائکڈ بٹ بیکاز اٹ از این ایڈوائزری اوپینین, اٹس ناٹ اے ججمنٹ. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا وہ انہوں نے آپ کی تائید ہی کی ہے ویسے, لیکن اب ذرا یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک لمبا چوڑا وضاحتی سٹیٹمنٹ میں نے یہ پڑھا نہیں, اگر آپ تھوڑا اس کا بتا بھی دیں گے. انہوں نے یہ کہا جی کہ کل جو انہوں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ میں تو یہاں پہ اس لیے گیا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی, لیکن وہاں پہ سیاسی تقریریں بھی ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی میں سیاستدانوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا, لیکن میں تو وہ آئین کی سالگرہ منانے گیا تھا, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی, تو آئین کی گولڈن جوبلی میں شرکت جو ہے وہ جشن مسرت, یہ اس طرح کی باتیں ہیں. دیکھیے اس کا اگر انہوں نے وضاحتی بیان دیا ہے, مجھے بیان میں لکھا ہوا بھی ہے کہ سارے ججوں کو دعوت دی گئی تھی. اور دیکھیے میں کہتا ہوں اگر وہ کنونشن تھا, لیکن آپ دیکھیے اسی دن وہ جوائنٹ سٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ جو بل تھا اس کو اپروو کیا پارلیمنٹ نے, جوائنٹ اسی سیشن کو انہوں نے کنورٹ کر دیا کنونشن میں. اسپیکر صاحب اس پہ وہیں اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جج صاحب کو نیچے بٹھا دیا گیا, سینئر جج کو. تو مجھے نہیں پتا, دیکھیے وہاں گئے, انہوں نے اس کی وضاحت کل بھی دی تھی کہ وہ سیاستدان جو سیاسی باتیں ہوئی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ان کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو وہ ان کے ہو سکتا ہے خلاف فیصلہ کر دیں ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے, اور وہ کل ان کی بارے میں بھی تنقید کری جائے. تو انہوں نے وہاں اپنی ایکسپلینیشن دے دی تھی. وہ آپٹکس صحیح شاید وہ نہیں, اور یا ٹائمنگ صحیح نہیں ہو سکتی کہ اتنی کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین دی کورٹ اینڈ دا پارلیمنٹ اس وقت, کہ اس وقت وہاں جا کے اس وقت ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ دن تھا, 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی ہمارے آئین پاکستان کی, لیکن آپ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس میں آئین تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. حنا جیلانی صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آج ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے, تو اس سے تاثر نہیں ملتا کہ انہوں نے غلطی کی کل اس کنونشن میں شرکت کی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو وضاحت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے پارلیمنٹ جو تھی وہ کوئی پارلیمنٹ ان سیشن نہیں تھی, وہ ایک کنونشن تھا. یہ سارے ججز مختلف کنونشنز پر جاتے ہیں, این جی اوز کی کری ہوئی کنونشنز پر بھی جاتے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ بھی جاتے ہیں, اور دوسرے ججز بھی جاتے ہیں. تو یہ اسی قسم کی ایک کنونشن تھی, اور یہ اس لیے اسپیشل تھی کہ وہ آئین جس کی وہ عدالتیں اور پارلیمنٹ اور سارے لوگ اوتھ لیتے ہیں, یہ اس کی 50ویں سالگرہ تھی. میں آپ ایز سٹیزنز آف پاکستان بھی اس دن کی آج قدر کر رہے تھے کل, کہ کم از کم کسی کو یہ خیال تو آیا کہ 50ویں سالگرہ اس بیچارے آئین کی منائیں جو اس وقت وہ پرووربیل رضیہ ہے جو گندوں میں گھری ہوئی ہے. تو یہ
تو یہ جو بات ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیوں وہاں گئے اور کیوں نہیں گئے. دوسرا زبیری صاحب کو کریکٹ میں یہ کروں گی, کنونشن پہلے ہوا تھا اور جوائنٹ سیٹنگ آف پارلیمنٹ آن دا پرٹیکولر لا بعد میں ہوئی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. انہوں نے اس کنونشن میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرا ان سیاسی تقریروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو آئین کی بات کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ظفر اللہ صاحب, آئین پاکستان ایک رضیہ ہے, اور بیچاری رضیہ غنڈوں میں گھری ہوئی ہے, اور شاید کچھ لوگوں کے خیال میں ان غنڈوں میں آپ کی حکومت بھی شامل ہے. دیکھیے, پاکستان کا آئین ہمارا عمرانی معاہدہ ہے, ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں. بنانے والوں کا بھی احسان ہے, اور جنہوں نے اس کو, آپ جیسے لوگوں نے, دانشوروں نے, سیاستدانوں نے, عدلیہ نے, جس نے بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو بھی ہمارا سلام ہے. اس آئین نے مشکل وقت بہت دیکھے ہیں, لیکن ایک قوم کی وحدت کے نشان کے طور پہ کھڑا ہے. بہت اچھی بات ہے, قابل تحسین ہے وہ لوگ جس نے بھی اس کے میں بنایا اور اس میں شرکت کی, اور اس سے کنونشن ہوتے رہتے ہیں, جدید بھی جاتے ہیں. اسما جہانگیر محترمہ ہماری ایک قائد تھی, قائد اس سینس میں نہیں کہ میں کسی وکیل گروپ سے نہیں ہوں, ایک ہیومن رائٹ کی قائد تھی, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ان کی ہاں بھی کئی جج گئے, پچھلے چیف جسٹس بھی گئے ہوئے تھے, کئی جاتے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. البتہ پاکستان ایک ایولیوشنری پروسیس میں ہے یقیناً, اور آدھا وقت تو ہمارا آئین کو روندا گیا, اور روندنے کا جو ٹھپا بعد میں لگایا وہ عدالتوں نے بدقسمتی سے. سیاستدانوں کا بھی شاید کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوگا, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اس کو بیلیٹل کریں. جو کچھ ہو گیا اس کو کنسولیڈیٹ کریں, ہم سب ہوش کے ناخن لیں. میں بطور وکیل لوں, آپ بطور میڈیا لیں, سیاستدان لیں, ججز لیں, اور ججز بھی انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. بینچ دیکھ کے ہمیں معلوم نہ ہو کیا فیصلہ ہونے والا ہے. گورنمنٹ کا بنانا آنا, لیکن سپریم کورٹ کے سارے ججوں نے تو ڈکٹیٹرز کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. نہیں, بہت اعلیٰ جج تھے, ابھی بھی ہیں. دوراب پٹیل صاحب, نہیں, اور بہت, فخر الدین ابراہیم صاحب, ایک بڑے. میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھو, سب سے پہلے کنسٹنٹائن تھا نا, جس نے ادھر بیٹھ کے کہا مولوی تمیز الدین کیس میں, ہمیں تو اس کی بنگالیوں کی دھوتی اور وہ چپل پسند نہیں تھی نا. کانسٹنٹائن کے بعد میں جب وہ فیڈرل کورٹ میں آیا تو سبحان اللہ, منیر صاحب, کرنیلیس صاحب, وہ ہٹ گئے. آپ اچھے ججوں کے نام نہیں, بہت اعلیٰ جج, میں تو ابھی بھی اعلیٰ ہیں. وہ ہٹے نہیں تھے, مائنورٹی میں تھے. ہٹے سے مراد یہ کہ وہ موضوع سے مائنورٹی ججمنٹ اتفاق نہیں کیا تھا. بڑے اعلیٰ جج, میں تو طالب تعریف سر رشید, اچھے نام لیتا ہے. رستم گیانی صاحب, ظفر اللہ صاحب فوت ہو گئے. ہم نے اپنے کیریئر میں ابھی بھی میں نے بڑے سے جج دیکھے. نام میں تو عام طور پہ ججوں کا لینا پسند نہیں کرتا. ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہم کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن فوج کے سامنے یا اس وقت آئین کو, وہ بھی ہماری تاریخ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, 200 کیس بھی ہوا ہے. مولوی تمیز الدین میں تباہی ہماری بیٹھ گئی ہے, نصرت بھٹو میں تباہی ہوئی ہے ہماری, ظفر علی شاہ میں تباہی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 کیسز میں ہوئی ہے, لیکن ہمیں فخر بھی ہے اپنے ججوں پہ, اپنے وکلاء پہ بھی ہمیں فخر ہے. دیکھو, کب تک ہم منفی باتیں کریں گے؟ ہمیں مل جل کے اس آئین کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو آگے بھی لے جانا ہے, اور اس کو توڑنا پہ ہمیں شرمندگی بھی ہونی چاہیے.